معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تعویذ و گنڈا کے تعلق سے بہت کچھ باتیں کتاب و سنت کی خالص روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آپ نے سماعت کیا بھی۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بات کچھ لوگوں کے سمجھ میں آئی بھی ہے، اور یہ خبر ملی ہے کہ الحمدللہ یہاں سے نکلنے کے بعد ایک آدھ لوگوں نے اپنے گلے کو آزاد کیا تعویذ اور گنڈے کی خباثت سے، اور ایسی بدعقیدگی سے اپنے عقیدے کی اصلاح کی۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور اس شخص کے لیے توفیق کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے توحید کی خوبی سمجھائی، اور اس کے تقاضے پر اس نے اپنے آپ کو عمل پیرا ہونے کے لیے فوری طور پر وہ اس پر عمل پیرا ہو سکا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میں اسی سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں اور ایک واقعے کی شکل میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور راوی حدیث ہے، اور ذرا اس واقعے کے اندر تعویذ و گنڈے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کس قدر سنگین ہے یہ معاملہ اور کس قدر بدعقیدگی پر منحصر ہے یہ معاملہ۔ اندازہ کیجیے اس واقعے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے، 10 لوگوں کی ایک جماعت آئی، 10 لوگوں پر مشتمل ایک وفد ڈیلیگیشن آیا۔ اور جب آیا وہ ڈیلیگیشن، وہ وفد، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا بیعت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 میں سے 9 سے بیعت کی۔ نبی پاک فرماتے، حدیث پاک میں ہے فبایع 9، 9 لوگوں سے آپ نے تو بیعت کر لی، 9 لوگوں سے بیعت کر لی، وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، اور ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ آئے تھے 10 لوگ، اور 10 کے 10 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 میں سے 9 لوگوں سے بیعت کی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، ایک کو چھوڑ دیا۔ باقی لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایعت 9 وترکت ھذا، آپ نے ان 9 سے تو بیعت کر لی ہے لیکن ایک کو چھوڑ دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے ایک کو چھوڑ دیا؟ اب ذرا آگے سنیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں فقال ان علیہ تمیمہ، اس شخص کے جسم پر تمیمہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ تمیمہ سے لطپت ہے۔ تمیمہ میں نے بتایا تھا آپ کو، تعویذ گنڈے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے گھوگا اور چھلا وغیرہ، کڑا وغیرہ، یہ ساری کی ساری خباثتیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فقال ان علیہ تمیمہ، یہ شخص تمیمہ پہنے ہوا ہے، اس شخص نے تمیمہ اور گھوگا اور تعویذ وغیرہ لٹکایا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس آدمی نے یہ بات سنی، یہ ہوتا ہے توفیق، اور اسے کہتے ہیں توحید کی سمجھ، اسے کہتے ہیں توحید کے تقاضے پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں شرک سے نفرت اور کراہت۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی فادخل یدہ، تو اپنے ہاتھ کو اس نے تعویذ کے پاس داخل کیا، فقطعھا، اسے فوری طور پر توڑ دی، دیر نہیں لگائی۔ تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی کسی عمل کو فوری طور پر کرنا۔ فادخل یدہ، جیسے اس نے سنا فوری طور پر اس نے اپنے ہاتھ کو تعویذ کی طرف بڑھایا اور فوری طور پر اسے کاٹ دیا۔ اور ہم اور آپ تھوڑا سا رک کر کے سوچے سنجیدگی سے، یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی نیو مسلم کا یہ انداز ہے، اور ہم آبائی طور پر مسلمان ہیں۔ یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ افسوس ساتھ بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ لوگ ایک تعویذ کو توڑتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ امی نے پہنایا ہے، ابو نے پہنایا ہے، آدھے وقت پہنایا ہے اور وصیت کی ہے۔ میں اس پر آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ارم یا سعد،
اے سعد تم تیر چلاؤ اور میرے ماں اور باپ تم پر قربان ہوں، بے ابی و امی ارمی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم تیر چلاؤ۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ شان ہے سعد بن ابی وقاص کی۔ اور یہ اسلام اس وقت لائے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ صرف تین آزاد لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان تین میں سے ایک ہیں یہ سعد ہیں۔ جب اسلام لے آئے تو ان کی امی، ذرا غور کریں واقعے کو، ہم امی کی اطاعت بہت کرتے ہیں لیکن ناجائز کاموں میں کرتے ہیں۔ اطاعت کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں، محبت کے اصول ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماموں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنی امی سے بہت محبت کرتے ہیں، سخت محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، امی کی محبت میں بالکل چور ہیں۔ لیکن جب اسلام لائے، جب امی کو خبر ہوئی کہ بیٹا تو مسلمان ہو گیا ہے، تو امی کہتی ہیں بیٹا قد صبوتا، لگتا ہے تو دین سے پھر گیا ہے، تو دین سے پھر گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں امی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ امی کہتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تیرا نبی کہتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، اور میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم یا تو محمد کے دین سے پھر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی، اور اسی طرح سے دیگر روایت میں ہے کہ میں سایہ حاصل کرنا بند کر دوں گی، دھوپ میں کھڑی رہوں گی، یہاں تک کہ تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جائے یا میں مر جاؤں گی۔ دھمکی دے دی مرنے کی، اور بھوک ہڑتال کر لیا۔ آپ یقین کریں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی امی کو کچھ کھلانے اور پلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کھایا نہیں۔ 3 دن ہو گیا، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئی تو گاؤں کے جو وہاں کے جو ان کے جو اعزاء و اقربا تھے جب حاضر ہوئے تو حضرت سعد کو بلایا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم پڑ جائے گا، کیونکہ ماں کی یہ حالت ہے، غشی طاری ہے، شاید مر بھی جائیں تو وفات کے ڈر سے، اور ماں کی محبت کہیں عود نہ آئے، لوٹ نہ آئے، اور بالآخر وہ اپنی ماں کی محبت میں وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توحید کے تقاضے کو پورا کرنے پر، توحید میں کتنا مست تھے، کتنا غرق تھے، کتنا ڈوبے ہوئے تھے، آپ اندازہ کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا اپنا بیان ہے، یا امہ تعلمین واللہ لو کانت نفسی لو کانت لگی 100 نفس، اے امی سن لو کان کھول کر کے، اور اللہ کی قسم کہا یا امہ تعلمین واللہ، اے امی سنو کان کھول کے سنو، اللہ کی قسم ہے اگر تم 1 ماہ نہیں 100 ماہ ہو، 100 نفس 100 ماہ ہو، فخرجت، اور یہ روح نکل جائے، نفسن فنفسن، ایک ایک کر کے وہ 100 ماہ مر جائے، ایک ایک کر کے 100 ماہ مر جائے، اور ماں سے سخت محبت ہے، ماں سے سخت محبت ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ایک نہیں، اگر میری اس طرح کی 100 مائیں ہوں اور 100 ماہ مجھے اس دین سے پھیر نہیں سکتی، وہ چاہے مر ہی جائیں اور کیسی بھی دھمکیاں دے لیں۔ میرے بھائی میرے دوست، ماں کی محبت اور ماں کا یہ طرز عمل اور بیٹے کا سپوت کا دین پر یہ ثابت قدمی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا یہ حال ہے اور میری یہ طرز کیفیت ہے، یہ میرا عمل ہے اور میری ماں کا عمل ہے۔ پورا قصہ بیان کیا، اور ابھی قصہ بیان نہیں کیا بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سعد بھاگے بھاگے نبی اکرم کے پاس پہنچے تو نبی اکرم فرمایا سعد کیا بات ہے تمہارے اور تمہارے ماں کے مابین؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن نازل ہو چکا تھا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، اچھا سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ آپ یقین کریں کہ توحید کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف ماں کی اور باپ کی اطاعت اور فرما برداری، حسن سلوک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ خود کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ہے، لیکن اسی اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ حکم جاری کیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر پوری کوشش کریں ماں اور باپ شرک پر آمادہ کرنے میں، اگر شرک پر آمادہ کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، جان توڑ کوشش کریں، جاہداکا کہتے ہیں یعنی حتی الامکان کوشش کرنا شرک پر لانے کے لیے۔ ماں نے دھمکی دی اب کھانا پینا بند، یعنی پوری کوشش کی ہے ماں نے، اب اس کے علاوہ اور کوئی فندہ کوئی حربہ بچتا نہیں تھا، تو اللہ کیا کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ کس کی؟ ماں اور باپ کی۔ کب؟ جب وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو، جو اللہ کے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو، آپ کے اشارے کے بھی اگر خلاف ہو، تو ماں اور باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، کیونکہ ماں اور باپ کا جو حشر ہوگا وہ الگ ہوگا۔ بیٹا جو ماں اور باپ کے صدقیہ اعمال کو نہ مانتے ہوئے جب وہ اس کا انکار کرے گا تو اس کا شمار صالحین میں ہوگا، وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، ماں اور باپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ماں اور باپ مشرک ٹھہرے، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، کافر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے باغی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ماں اور باپ کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، جو اللہ رب العزت کی منشا کے اور اس کے حکم کے خلاف ہو، جو معصیت اور نافرمانی ہو۔ اور میں ایک بات کہہ دوں کہ کسی بھی شخص کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی اگر وہ اللہ کی معصیت میں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر اللہ رب العزت کی اطاعت کے علاوہ اس کی معصیت کی طرف کوئی بات، کسی کی بات اشارہ کرتی ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ پیر ہو یا مرشد، چاہے وہ عالم ہو چاہے مفتی، چاہے وہ امام ہو چاہے محدث، چاہے وہ مجتہد ہو یا فقیہ، کوئی بھی شخص ہو، اگر کسی کی بات کتاب و سنت سے ذرہ برابر بھی ٹکرائے گی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی محبت، اس کی عقیدت سب اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں اس کے سامنے کسی اور کی بات کو رکھنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنو اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کی باتوں کے سامنے کسی اور کی بات کو بیان کرنا ہی ایمان کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق کا واقعہ اور اسی طرح سے بہترے صحابی کے واقعات اور بہت سارے قصص اور بہت سارے اسلاف کے اقوال اس بات پر شاہد اور دال ہیں۔ ماں اور باپ کی بات مانی جائے گی کب تک؟ جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جب ماں اور باپ کی بات ہو یا اسی طرح سے علماء اور مشائخ کی بات ہو، ائمہ اور فقہاء و مجتہدین کی بات ہو، اگر وہ بات کتاب و سنت کے دائرے میں ہے، سر آنکھوں پر ان کی محبت، ان کی عقیدت سر آنکھوں پر، لیکن اگر ان میں سے کسی کی بات جانے انجانے میں شعوری غیر شعوری طور پر کسی بھی طور پر اگر ان میں سے کسی کی بات کوئی سامنے آ جائے اور وہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ بات مانی نہیں جائے گی، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کا اور ان پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اور ماں اور باپ کی محبت یا دیگر علماء اور مشائخ کی محبت، امراء اور سلاطین کی محبت یا اسی طرح بادشاہ اور دیگر لوگوں کی محبت اپنی جگہ ہے، ان کا حکم اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا حکم اگر ٹکرائے گا شریعت سے تو بات نہیں مانی جائے گی۔ کوئی ناراض ہوتا رہے، کوئی ناخوش ہوتا رہے، کیونکہ ہمیں اپنی عاقبت سنوارنی ہے، رب کو راضی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب
العزت ہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں اور باپ کی خوشی میں رب کی خوشی رکھی ہے، ماں اور باپ کی ناراضگی میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ماں اور باپ کوئی ایسی بات کہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ بات مانی نہیں جائے گی۔ میرے بھائی شاید اب بات سمجھ میں آ گئی ہو، اور دعا کریں اگر سمجھ میں نہ آئی ہو کہ اللہ توفیق دے توحید سمجھنے کی، ایمان سمجھنے کی، ایمان کے تقاضے اور اس کے اراکین کو سمجھنے کی۔ اور اتنی صاف بات بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو یقین جانے یہ بدقسمتی کے علاوہ اور کوئی سودا نہیں ہے، بدقسمتی ہے۔ پھر دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے سجدے میں رات کی تاریکی اور تنہائی میں قیام اللیل میں رو رو کر کے ضرورت ہے۔ میرے بھائی میں دوست میں حدیث پر پورا کر دوں، نبی اکرم نے جب اس 10ویں آدمی سے بیعت نہیں کی، صحابہ نے جو باقی جو 9 تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 سے تو کیا ہے، 10ویں کو چھوڑ دیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، کیونکہ اس کے گلے میں، اس کے ہاتھ میں، اس کی کمر میں، اس کے پاؤں میں، اس کی انگلی میں تمیمہ ہے، گنڈا ہے، تعویذ ہے، دھاگا ہے، پلیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو کچھ وہ بدعقیدگی کے طور پر رب سے اپنی رسی کو توڑ کر غیر اللہ یا اسی طرح سے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی طرف جوڑ رکھا ہے، اسی لیے یہ مناسب نہیں کہ اس سے توحید کی بیعت کی جائے۔ توحید کی بیعت کے ضروری ہے کہ انسان کا رشتہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ جڑا ہی نہ ہو بلکہ مضبوط بھی ہو، اتنا مضبوط ہو کہ حادثات زمانہ اگر آئیں بیچ میں تو وہ توڑ نہ سکیں، وہ اسے متزلزل نہ کر سکیں، اس کے قدم میں ثبات ہو، پائیداری ہو، استقامت ہو، استقلال ہو، کوئی چیز اسے موڑ نہ سکے، اسے ڈھکیل نہ سکے، اسے وہاں سے جنبش دینے کی جرأت نہ ہو۔ نبی اکرم نے جب یہ گفتگو فرمائی تو اس شخص نے فوری طور پر اپنا ہاتھ گلے میں ڈالا یا جہاں تعویذ تھی وہاں ڈالا، فقطعها، اور اس نے فوری طور پر اسے توڑ دیا، فبايعه، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بھی بیعت کی۔ کس چیز پر بیعت تھی؟ اسلام پر۔ اسلام پر بیعت ہے، یعنی اس شخص کا اسلام آپ نے قبول نہیں کیا جس کے گلے میں تعویذ ہو، اور اسلام کا نام لینے والا اگر گلے میں تعویذ لے کر کے دندناتا پھرے، میرے بھائی میرے دوست، پھر ایسے شخص کے توحید میں اور ایسے شخص کے کلمے میں وہ جان نہیں جو جان مطلوب اور مقصود ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا جب یہ آپ نے بیعت کر لی، بیعت کے بعد آپ فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ گنڈے پر اعتقاد رکھا، اس شخص نے شرک کیا۔ یہ نبی پاک کے بات ہے، زبان میری ہے، وضاحت میں کر رہا ہوں، لیکن یہ الفاظ اس ذات کے ہیں جس ذات پر ایمان لانا ہی کامیابی کی اور جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ اور اس شخصیت پر ایمان لائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا ممکن نہیں، اور اللہ کی رضا کے بغیر جنت ممکن نہیں۔ میرے بھائی دوسرا واقعہ سناتا میں آپ کو بتایا ہوں، خلاصے کلام سے اتنا ہے کہ اپنی توحید کے مفہوم کو سمجھیں اور توحید سے سمجھوتا نہ کریں، باقی آپ کیا کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن کم از کم اپنی زندگی میں ایک کام ضرور کر لیں، اور وہ کام کیا ہے؟ توحید سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، پوری دنیا مخالف ہو جائے، ہوتی رہے، لیکن توحید اور عقیدہ اگر آپ کا درست ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیجئے عقیدے میں، اللہ رب العزت تنہا ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مقتدر ہے، ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنا اختیار، اپنی ملکیت کسی کو نہیں دی ہے، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ اتقیاء کو، نہ اصفیاء کو، نہ خاتم النبیین، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی آپ کہو ان سے، نبی سے کہلوایا اللہ نے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہیے کہ میرے پاس، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بادشاہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا، اور آگے ولا اعلم الغیب، بتا دیجئے کہ مجھے علم کا غیب بھی نہیں ہے، اور اگر ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا
براہ راست سب ساری چیزیں ہوتی جیسے اللہ کو ہے تو میں بہت سارے خیر اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف نہیں چھوتی، مجھے تکلیف کاہیں پہنچتی، میں مشکل میں کیوں گھرتا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشکلات جھیلی ہیں اس دھرتی پر اتنا مشکل میں کوئی گھرا ہی نہیں، اتنی مشکل میں نبی اکرم سے پوچھا گیا باقاعدہ، پھر بات آگے نکل جائے گی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر سب سے زیادہ تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ مشکل میں گھرے، جو سب سے زیادہ مشکل میں گھرا ہو کیا وہ خود مشکل کشا ہو سکتا؟ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ مشکلات کا جس نے سامنا کیا ہو اور وہ مشکل کشا ہو؟ اور اگر وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا تو حضرت علی کیسے ہو سکتے ہیں، حسن و حسین کیسے ہو سکتے ہیں، اور دیگر جو اولیاء اور اتقیاء جو اصلی نقلی جعلیہ جو بھی ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی میں دوست، اللہ رب العزت سے رشتہ جوڑیں، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ اپنے آپ کو کم از کم توحید سے جوڑ لیں، باقی عملی کوتاہیاں جو ہیں یقین جانیں توحید کی برکت سے اللہ جوش میں آ جائے تو رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ جوش میں آ جائے توحید کی برکت سے تو پھر یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پھر اسے کہے گا اچھا جنت تیرے لیے بنائی میں نے، اعددت لعبادی الصالحین، اللہ رب العزت نے جنت بنائی کس کے لیے؟ صالح بندوں کے لیے۔ صالح کون ہوتے ہیں؟ جو شرک سے پاک اپنے دامن کو رکھتے ہوں اور اپنے اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہوں۔ یہ دو چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائے وہ صالح ہے، اور صالحین کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے۔ تو توحید سے سمجھوتا رہے، کم از کم توحید تو خالص کر لیں۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو شخص لا الہ الا اللہ اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے کہے تب اس شخص کے لیے نبی اکرم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جو دل کی اتھاہ گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اس کے تقاضے پر کو پورا کرے۔ یہ ڈھکوسلے، یہ دعوے اور یہ اور وہ، یہ سب کسی کام کے نہیں ہیں، یہ خام خیالی ہے، وقتی طور پر اپنے آپ کو خوش کر لینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور توحید کے درس کو سمجھیں، اسے سیکھیں اور پھر اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور اس طرح کے بدعقیدگی کے جتنے مظاہر ہیں، بدعقیدگی کے جتنے مظاہر ہیں، اللہ ان تمام مظاہر سے، ان تمام جھلکیوں سے، ان تمام امور سے ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف رکھے اور ہمیں ایسے کاموں سے بچنے اور دیگر لوگوں کو بچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔